درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے دربار نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں یا کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں، حضور یہ بتائیے کتنا پڑھوں؟ اب ذرا سوال سنیے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھوں، ایبنڈنٹلی زیادہ درود پڑھوں، آپ بتائیے کتنا پڑھوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تو جتنا چاہے پڑھ۔ تو کہتے حضور میں اپنے دن بھر کے معمولات سے وقت نکال کر میں اپنے بقیہ ٹائم کا جو 1/4 ٹائم ہے، چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا چاہے پڑھ، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ کہتے حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا ہاف ٹائم، ڈے کا ہاف ٹائم جو ہے وہ میں درود پاک پہ صرف کروں گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو ایسا کرے گا تو یہ بہت اچھا ہے، مگر اس سے زیادہ پڑھے گا تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا، تو کہتے ہیں حضور پھر میں 2/3 67% جتنا بنتا ہے وہ میں درود پاک میں صرف کروں گا۔ یقیناً اس میں کھانے پینے، نمازوں کا ٹائم، آرام کا ٹائم نکال کے جو ٹائم بچتا ہے اس ٹائم کو میں 3/4 جو ہے وہ آپ پر درود پاک پہ صرف کروں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تیری مرضی، اگر اس سے بھی زیادہ پڑے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ کہتے حضور اب جتنا ٹائم ہے نا وہ سارا میں نے درود پاک ہی پڑھنا ہے، اب میں پورا دن درود پاک پڑھوں گا۔ تو آقا فرماتے اگر ایسا کرے گا نا تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایکچولی دس از درود پاک۔ The more you recite, the more you get برکات۔ جتنا پڑھیں گے نا اتنی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم فضول باتوں سے بچ کر درود پاک کی کثرت اپنا معمول بنا لے، اور اللہ کرے ایسی میری اور آپ کی عادت بھی ہو جائے کہ پھر جو ہے وہ عادت بن جائے گی نا، تو پھر انشاءاللہ درود پاک کی کثرت جاری رہے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کے بیان کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنت کی 2 چابیاں۔ اب جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں جہنم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنی سیویئر ہے، کتنا خطرناک وہ مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یعنی اس کی سیویئرٹی کو اس بات سے 2 باتیں بتاتا ہوں، ورنہ تو اتنی ڈیٹیل ہے کہ بندہ وہ ڈیٹیل پڑھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امیجنیشن بھی آپ نہیں کر سکتے۔ یعنی دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک آگ ہے، میلٹ کر دیتی ہے۔ کبھی اسٹیل مل کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے لوہے کی راڈز کو بالکل میلٹ کر دیتے ہیں۔ کبھی سونار کی دکان پہ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ وہ گولڈ کو لیکوڈ فارم میں لے آتے ہیں۔ یعنی اتنی ایکسٹریم فائر دنیا میں موجود ہیں کہ جس کا ہم نارمل لائف میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں کتنے 1000 سینٹی گریڈ تک وہ آگ جاتی ہے۔ جن کی فیکٹریز ہیں وہ ان چیزوں کو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس قدر زیادہ گرم اور کتنی ہیٹ ہوتی ہے جو دنیا کی آگ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ ناٹ کوئی بیئر ہی نہیں کر سکتا نا۔ اچھا، دنیا کی آگ سے روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب بھی آگ جلے گی تو آپ کو لائٹ فیل ہوگی۔ جہنم کی آگ اتنے 1000 سال تک جلائی جا چکی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے وہ بالکل سیاہ ہو گئی ہے، بلیک۔ یعنی جہنم میں بندہ جلے گا بھی اور اس کو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہوگا، اس قدر سخت وہ آگ ہو چکی ہے۔ اور فرمایا جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، یعنی کسی بھی جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب، لوئسٹ جو پنشمنٹ ہے وہ یہ ہوگی کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے اس کا جو برین ہے وہ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ پورے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ یہ لوئسٹ کیٹیگری کا عذاب ہے۔ اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے۔ یہ ذرا سوچی، یہ آسان نہیں ہے یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے معاذ اللہ، کچھ لوگ تو عذاب کو بھی ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ میری آپ کی اوقات ہی نہیں ہے۔
یہ تو جہنم کا عذاب تو دور کی بات ہے، جب قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے، پہلی منزل تو قبر ہے نا۔ روایتوں میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ کبھی عید والے دن زور سے کوئی دبا لے، چیخ نکل جاتی ہے، بولا ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی، اس سے قبر دبا دے گی اس کو۔ پھر قبر کے سانپ، بچھو، آگ، انبیئریبل، یعنی ایسی سزا ہے ایک لمحہ بھی ہم نہیں سہ سکیں گے۔ ہم دنیا کی نارمل اپنے چولہے کی آگ پر 1 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، 1 منٹ تو دور کی بات ہے، چند سیکنڈ نہیں رکھ سکتے، چیخ نکل جاتی ہے۔ غلطی سے گھر والے پکاتے پکاتے ان کے ہاتھ میں کوئی تیل کا چھینٹا آ جائے تو اس پہ بڑا سا پھوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری اوقات ہے۔ ہماری آنکھیں کتنی نازک ہیں کہ جب سرما لگاتے ہیں نا تو ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار زور سے کہیں سلائی لگ گئی تو آنکھ میں درد ہو جائے گا۔ کان ایئر بڈ صاف کرتے ہیں تو اتنا تھوڑا سا زور سے ایئر بڈ نکالے تو کان میں درد ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں آیا جہنمیوں کے لیے عذاب یہ ہوگا کہ ان کی آنکھوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے، کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا جو حرام سنتے اور حرام دیکھتے ہیں۔ ہم کبھی بھی جہنم کا ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بس اللہ سے یہ دعا ہے ہماری مغفرت فرمانا، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے، مگر اس کا خوف تو دل میں ہونا چاہیے نا۔ یہ دعا جو ہے نا اللہم اجرنا من النار، یہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں کہ یہ جہنم کے عذاب سے جو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وہ ایسی آگ ہے، وہ ایسی پنشمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب آتے ہیں کہ جہنم میں نہیں جانا انشاءاللہ، تو کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ تو سب سے پہلے جنت ہے کیسی؟ جب تک آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا نا تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار ایسی جنت ہے، تو چلو پھر جنت میں جانے کی تیاری کریں۔ آج دنیا میں ہمارے بہت سارے ڈریمز ہیں، یار اس کالونی میں گھر ہو جائے، ایسی گاڑی ہو جائے، اتنے پیسے آ جائیں، اتنی لگژریز مل جائیں۔ کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کی لگژریز اور دنیا کی چیزیں۔ سب سے پہلی بات تو ہماری ان تمام لگژریز اور تمام چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، یہ ساری نعمتیں ادھر رہ جائیں گی، میں اکیلا قبر میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ چیز جس کے لیے میں اسٹرگل اتنی ساری کرتا ہوں تھوڑے عرصے میں چھوڑ جاؤں گا، تو اس کے لیے کوشش کروں یا اس نعمت کے لیے کوشش کروں کہ اگر مل گئی تو اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو جنت میں چلا گیا نا ایک بار، ہاں یہ ذرا غور سے سنیے گا، جنت میں جو ایک بار داخل ہو گیا اب کبھی جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اب وہ ہمیں موت ہی نہیں ہے نا جنت میں، تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ہم فیہا خالدون۔ اور خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان چھین لیا گیا اور کفر پر مرا، چاہے اس کے روزے ہیں، حج ہیں، زکاتیں ہیں، عبادتیں ہیں، وہ جہنم میں جائے گا اور پھر کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون۔ اچھا، ان 2 کیٹیگریز کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے کہ جو مسلمان ہوں گے، گناہگار ہوں گے، اللہ ان سے ناراض ہوگا اور وہ اپنے سزاؤں کو بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ پھر ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، وہ کتنے 100 سال ہیں، وہ کتنے 1000 سال ہیں، اور پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ مگر ہم رب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں مت ڈالنا، تیرے حبیب کا صدقہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ تو جو جنت ہے نا اس کی جو خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے۔ چلو جنت کی باتیں کرنے سے پہلے ایک مدینے کی بات کر لیتے ہیں، ایک عشق والی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ کئی مدینہ دیکھ آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جو جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی حاضری عطا فرما۔ جو جنت، اب یہ فارمولہ یاد رکھیے گا، اللہ کی رحمت کا فارمولہ کیا ہے؟ ایک بار جنت میں جائے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو مدینہ منورہ میں بھی تو ایک جنت ہے نا، میرے آقا نے فرمایا نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا میرے روزے اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، ریاض الجنہ ہے نا مدینے میں۔ تو جو ایک بار ریاض الجنہ میں چلا گیا، یا اللہ تیری قدرت کا تو فارمولہ یہ ہے، تیری رحمت کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں گیا وہ دوزخ میں جائے گا نہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کرتے ہیں، آپ ایک شعر میں کہتے ہیں
जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई। अल्लाह तू नहीं फरमाया ना, जन्नत में जाके नार में जाता नहीं कोई। तो ए अल्लाह, जब हमें रियाजुल जन्ना की हाजिरी मिल गई है तो अब हमें जहन्नम में दाखिल ना फरमाना। तो अल्लाह करे कि हमें बार बार मदीने की हाजिरी मिले, हम रियाजुल जन्ना में जाए। और याद रखिए, मदीने में सिर्फ ये एक वादी जन्नत की वादी नहीं है, ये एक इलाका से नहीं है। मेरे आका ने एक वादी के बारे में फरमाया कि जन्नत की वादी है, जन्नत का पहाड़ फरमाया जबल ओहद को है, पूरा इतना बड़ा पहाड़, ये जन्नती पहाड़ है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत की जमीन सफेद है, इसका मैदान काफूर की चट्टानों का है, इसके गिर्द रेत के टीलों की तरह मुश्क की दीवारें हैं और इसमें नहरें जारी हैं। एक हदीस पाक में है, इसकी एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है, इसका गारा मुश्क का है, इसकी कंकरियां, हमारे रोड पे कंकरियां होती है ना, फरमाया जन्नत की कंकरियां मोती और याकूत की हैं और इसकी मट्टी जाफरान की है। हाय हाय, कैसी तामीरात है कि एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की। देखा ऐसा कोई दुनिया में महल, कोई घर देखा? आगे सुनिए, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनको किसी आंख ने ना देखा, न इसकी खूबियों को किसी कान ने सुना, और ना ही किसी इंसान के दिल पर इसकी माहियत यानी इसकी इमेजिनेशन हो सकती है, ना उसका ख्याल गुजरा। अब सिर्फ इस एक हदीस से आप जन्नत को समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया का सबसे लग्जरी हाउस कौन सा है, तो फौरन आपके दिमाग में कोई बहुत बड़ा महल जनाब, जिसके बहुत सारे कमरे होंगे, लग्जरियस आप कोई जगह देख लेंगे। अच्छा, दिमाग में नहीं आएगा, आप इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर कौन सा है। मैं कहूंगा बताइए दुनिया का सबसे महंगा खाना और जनाब लग्जरी फूड कौन सा है। या तो आपके दिमाग में कुछ नेमतें आ जाएंगी या आप इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे। अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा एयरक्राफ्ट कौन सा है, दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी, ये जनाब बोट्स कौन सी है, जो भी लग्जरी चीज है, या तो वो आपके दिमाग में है या आप उसको इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं। ऐसा ही है ना? मगर ये इससे भी ऊपर की बात है, फरमाया दिमाग में आ ही नहीं सकती है, ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना। अल्लाह ने ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं। तो ट्राई टू इमेजिन, यानी दुनिया की सबसे कीमती चीज वो भी मेरी आंख ने देख ली या कान ने सुन ली या दिल पर ख्याल आ चुका है, अल्लाह ने जन्नत उससे भी वराउल वरा तैयार रखी है। तो फिर जरा सोचिए वो जन्नत कैसी होगी। एक और खूबसूरत मैं आपको डिटेल बताता हूं, तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में मुफ्ती कासिम साहब ने इसको और अच्छे अंदाज में बयान किया। याद रहिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की एक रिवायत है कि जन्नतें 8 हैं, ठीक है, और उनके नाम क्या क्या हैं। 8 जन्नतों के नाम सुन लें, दारुल जलाल, दारुल करार, दारुस सलाम, जन्नते अदन, जन्नते मावा, जन्नते खुल्द, जन्नतुल फिरदौस और जन्नते नईम। ये 8 जन्नतें हैं। जन्नते अदन के बारे में हजरत अनस रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मैंने अभी हदीस बयान की ना कि कंकरियां मोती की हैं, याकूत की हैं, एक ईंट जो है वो सोने की है, एक चांदी की, जन्नतुल अदन की तफसील थी। और इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत अदन को पैदा फरमाया तो उसमें वो चीजें पैदा फरमाई जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी इंसान के दिल में ख्याल आया। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत अदन से कहा, मुझसे कलाम कर। तो जन्नत क्या कहती है, कद अफलहल मुमिनून, बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए। तो अल्लाह पाक हमें ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, लम्हा भर भी हमारा ईमान हमसे जाया ना हो। अब जन्नत है कितनी बड़ी, मेरे रब की जन्नत बहुत बड़ी है, ये दुनिया बहुत छोटी है उसके आगे। सुनिए, हज़रत सैयदना उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में 100 मंजिलें हैं, 100 दर्जे उसके, और हर 2 मंजिलों के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। यानी इतनी इसकी ऊंचाई और इतनी इसकी ग्रेड्स कहले हैं। फिर फरमाया कि अगर इसके एक दर्जे में तमाम जहानों के लोग भी जमा हो जाएं तो वो सबको काफी हो जाएगी।
یعنی تمام جہانوں کی، صرف اس جہان کی بات نہیں ہو رہی، سارے جہانوں کے لوگ جمع ہو جائیں تو بھی جنت کا ایک درجہ سب کو کافی ہو جائے گا. اللہ نے اس کے 100 درجے بنائے ہیں. اچھا پھر سنیے اب لباس کیسا ہوگا. لوگ یہاں پر بڑے مہنگے مہنگے لباس دے کر دل چھوٹا کر لیتے ہیں، برانڈڈ لوگ لباس پہنتے ہیں، میرے پاس نہیں ہے، دل چھوٹا نہ کیا کرو. میں آپ کو ایک اور خوبصورت کمپیریزن ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. جنت کا لباس کیسا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق. وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. اللہ اکبر، اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے. حضرت سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف سے دیکھنے والے کی نگاہ ختم ہو جائے گی، اچک لی جائے گی، اس کی نگاہ ہی باقی نہیں بچے گی. اتنا خوبصورت اور چمکدار وہ لباس ہوگا اور آج کے لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہیں کر سکتی. ایسا لباس جنتیوں کو پہنایا جائے گا. اچھا جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ کوئی بچہ بھی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، کوئی بوڑھا بھی انتقال کر جاتا ہے، مگر سنو جنت میں سب کی عمریں 30 سال کی ہوں گی. جتنے جنتی ہوں گے سب 30 ایئرس کے ہوں گے. اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جنتی آپس میں جب ملیں گے نا تو ان میں آپس میں رشتہ دار بھی ہوں گے. کیسا منظر ہوگا جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو اپنے ماں باپ سے ملیں گے، اپنے دادا دادی سے ملیں گے، بچپن میں جن کو دیکھا ہی نہیں ان سے بھی اللہ نے چاہا، اللہ کرے انہیں بھی اللہ جنت نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے. وہ کیسی خوبصورت ملاقات ہوگی. اور سچی بات تو یہ ہے عاشق رسول کی نگاہیں تو وہاں بھی نبی پاک کو تلاش کر رہی ہوں گی. یقین کریں بڑی تمنا ہے کہ آقا کا دیدار کریں. کیسا منظر ہوگا. آپ سب صدیق اکبر کا جلوہ دیکھیں گے، حضرت عمر فاروق کو دیکھیں گے، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں گے، ہمارے دلوں کا قرار مولا علی کو دیکھیں گے. اللہ اکبر، امام حسن اور حسین کیسی شخصیات ہیں کہ ہم جیسے گناہگار انہیں بھی دیکھیں گے. یہ تصور ہی کیسا ہے کہ سوچئے تو صحیح کس کس سے ملاقات ہوگی. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم وہاں ہوں گے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے، حضرت آدم جن کی ہم اولاد ہیں ان کو بھی تلاش کر کے ان کے پاس جائیں گے کہ حضور آپ کے صدقے ہم دنیا میں آئے. سوچ سوچ کے ہی بندے کا ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسی ملاقات ہوگی، وہ میٹنگز کیسی ہوں گی، کدھر کدھر جائیں گے اور انشاءاللہ وہ نظارے دیکھیں گے. اور سبحان اللہ آج کل لوگ بڑے فوڈ لور ہوتے ہیں. آؤ بتاتا ہوں جنت میں کھانا کیسا ہوگا. قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، یعنی جو چاہیں گے امیجن کریں گے اور وہ کھانا سامنے آ جائے گا. اچھا کھانا تو آ جائے گا لیکن کمال دیکھو، آج آپ کو جو بھی دنیا کی اچھی چیز پسند ہے، کسی کو بریانی پسند ہے تو کسی کو جناب سالن پسند ہے، جو بھی آپ کو پسند ہے، جب بھی وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے آپ دل سے کھاتے ہیں، مگر جیسے جیسے کھاتے جاتے ہیں نا ذائقہ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ پیٹ بھرتا جاتا ہے. اور اگر پیٹ بھر جائے تو آپ دوبارہ کوئی رکھ دے تو آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے آپ کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے. مگر ایسا نہیں ہوگا. جنت میں کیا ہوگا سنو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا نا، لوئسٹ کیٹیگری کا ہے، فرمایا وہ جس کے ساتھ 10,000 خادم ہوں گے. اتنے سارے نوکر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں نا یار، ایک بندے کے اتنے امپلائیز ہیں. سب سے نچلے درجے کے جنتی کے 10,000 خادم ہوں گے اور ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے. ایک پیالہ سونے کا ہوگا، ایک چاندی کا ہوگا. ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہیں ہوگی، یعنی ایوری تھنگ از ڈفرنٹ دین اندر ون. اور فرمایا وہ آخر سے بھی، یعنی اس کی آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے پہلے سے کھائے گا. یعنی ہر نوالے میں اس کو نئی لذت مل رہی ہوگی، اس کی لذت کم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اب بندہ کسی پرندے کی خواہش کرے گا، اڑتا ہوا پرندہ بھون کر اس کے سامنے آ جائے گا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے، اب کھانا تو کھا لیا، ہضم کیسے ہوگا؟ آج کے دور میں تو ہمیں واش روم کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بھی ایک پاکیزگی کے معاملات ہو جاتے ہیں، گندگی کے معاملات ہوتے ہیں. فرمایا جنت میں کوئی اس طرح کی حاجت نہیں ہوگی. ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. ہلکا سا پسینہ نکلے گا وہ بھی خوشبودار ہوگا اور تمام چیزوں سے بندہ فارغ ہو جائے گا. ان تمام حاجتوں کی اسے ضرورت نہیں ہوگی. جنتیوں کو
جنت میں پاکیزہ شراب بھی پلائی جائے گی. کیسا مشروب ہوگا؟ اللہ اکبر. یطوف علیہم ولدان مخلدون. قرآن کہتا ہے ان کے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، بھی اکواب